ایسے دور کے اندر جس وقت لوگوں کے لیے ضروریات زندگی پورا کرنا ہی مشکل ہو گیا اور یہ سامان تعیش کی دکان کھول کر کے بیٹھا اور کہتا ہے جی میرا کاروبار پہلے جیسا نہیں رہا، کسی نے کچھ کر دیا۔ جو بھی کوئی کامیابی ہو نا اس کا کریڈٹ وہ خود لیتا ہے، لیکن جس وقت کہیں پہ ناکامی سے دو چار ہو جائے تو پھر اس پہ تعویل کرنا شروع کرتا ہے، چونکہ چنانچہ ایسے اور ایسے، اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر ہوتے، اگر فلانے ساتھ میری دشمنی نہیں ہوتی تو ہم جو ہے فلاں منزل کو چھو چکے ہوتے، اور اگر فلانے نے ہمارے راستے بند نہ کیے ہوئے ہوتے تو ہم فلاں جگہ کے اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ خوشی کی مقام، خوشی کا جگہ تو ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر خوشی، غم، یہ تمام چیزیں انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا دنیا میں جو 100% یہ کہے کہ بھئی میں جو چاہتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں وہ چیز میرے کو ویسے حاصل ہوتی ہے، اور کسی قسم کا کوئی غم ولم میرے ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز محنت و مشقت کرتے ہیں، اور پھر جو محنت و مشقت کرتے ہیں وہ اپنے مسائل کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ مسائل کے اوپر قابو پانے کے لیے محنت کے بجائے وہ شارٹ کٹ راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے کو دنیا میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے اور کسی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، ہمارے کو کسی قسم کی کوئی سعی اور جستجو نہ کرنی پڑے، ہماری توانائی اس کے اوپر صرف نہ ہو، بس یہ کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جو ہے کسی بلند مرتبے کے اوپر فائز ہو جائیں۔ تو وہ ان راستوں کو تلاش کرنے کے لیے بھٹکتے ہیں ادھر ادھر، کبھی وہ عاملین کے در کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی نجومیوں کے پاس، کبھی جوتشیوں کے پاس، مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے کو ہمارے مسائل کا حل مل جائے گا، اور ہم جو ناکامی کے اندر ہیں، ہم جو تاریکیوں کے اندر ہیں، اندھیروں کے اندر ہیں، بس ان کے دیے ہوئے طریقوں سے ہم کیا کریں گے، ہم اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکل آئیں گے، تاریکیوں سے اجالوں کی طرف آ جائیں گے، اور ہم جو ہے ناکامیوں سے کامیابیوں کی اشاروں تک ہم جو ہے گامزن ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا گمان ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سعی اور جستجو کرنا اور کامیابی کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، ان سے وہ پہلو طے کرتے ہیں اور کامیابی کے لیے ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے کو کوئی تعویذ مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی ہمارے کو کامل بندہ مل جائے، بس جس کے پاس ہم جائیں اور بس جناب وہ پھونک دے، وہ کچھ دے دے، وہ کچھ گاڑ دے، وہ کچھ کر کے دے دے، اور ہمارے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، جس طریقے سے بہت سے لوگ اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں کے سر پر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے کامیاب تھے، ہم تو فلاں جگہ پہ پہنچنے والے تھے، لیکن ہماری ناکامی کے پیچھے دنیا کے ہمارے کچھ ایسے بھائی خواہ ہیں جو بظاہر ہمارے سے دوستی قدم بھرتے ہیں، در حقیقت وہ حاسد ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ جو ہے ہمارے اوپر کچھ کر رہے ہیں، وہ ہماری ناکامی کے لیے کیا کرتے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، چلے کٹوا رہے ہیں اور لوگوں سے تعویذات کروا رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ لوگ اپنی جو ناکامی ہے اس کا ملبہ دوسروں کے سر پر ڈالنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، کبھی کسی کو کیا پڑی ہے، ہوگا شاذ و نادر 100 میں کوئی ایک بندہ ایسا بھی جو کہ دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر کے ناخوش ہو کر کے وہ باقاعدہ صحیح اور کوشش کرے کہ اس کے نیچے سے اس منزل کو چھین کر کے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ کر کے اسے گرا کر کے خود وہاں پر فائز ہو۔ ہوگا لاکھوں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا جو اس کام کے لیے پیسہ صرف کرے، اپنی توانائی صرف کرے، لیکن یہاں تو ہر دوسرے آدمی کا المیہ یہی ہوتا ہے، جو بھی ان لوگوں کے پاس آ رہا ہوتا ہے، جی ہم تو بڑے کامیاب ہونے والے تھے، ہماری ناکامی کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے اوپر تعویذ کر رہے ہیں، ہمارے کو جو ہے وہ کیا کر دیا انہوں نے، پہلے ہم ایسے نہیں تھے، پہلے تو جو بڑے عروج پا رہے تھے، اب ایک دم ہم نیچے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ہمارا کام بڑا زبردست تھا، پہلے چل رہا تھا اور ابھی نہیں چل رہا، تو اس وقت وہ اپنے ملک کی معیشی حالت سے ایسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو اور لوگوں کے پاس ضرورت زندگی کے گزارنے کے لیے وافر پیسہ موجود ہو، اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیزوں کے اوپر جو انویسٹ کرتے ہیں۔ اب ایسے دور کے اندر جس وقت لوگوں کے لیے ضروریات زندگی پورا کرنا ہی مشکل ہو گیا اور یہ سامان تعیش کی دکان کھول کر کے بیٹھا اور کہتا ہے جی میرا کاروبار پہلے جیسا نہیں رہا، کسی نے کچھ کر دیا،
تو اس کے جو ظاہری اسباب ہیں اس کی طرف یہ نہیں آتا، صرف اس کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو میں اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر کے یہ اپنے دامن کو جھاڑ کر کے آرام سے اٹھ جاتا ہے، جی ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی جستجو کر رہے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ فلاں لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اور ہم جو ایسے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ انسان کا شروع سے ہی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جو بھی کوئی کامیابی ہو نا اس کا کریڈٹ وہ خود لیتا ہے، لیکن جس وقت کہیں پہ ناکامی سے دو چار ہو جائے تو پھر اس پہ تعویل کرنا شروع کرتا ہے، چونکہ چنانچہ ایسے اور ایسے، اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر ہوتے، اگر فلاں ساتھ میری دشمنی نہیں ہوتی تو ہم جو ہے فلاں منزل کو چھو چکے ہوتے، اور اگر فلاں نے ہمارے راستے بند نہ کیے ہوئے ہوتے تو ہم فلاں جگہ کے اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عموماً ہم لوگ جو ہے اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر کے اپنا دامن صاف کرنے کی صحیح کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم ہڈ حرام ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نکمے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہتے ہمارے سے صحیح نہیں ہوتی، یہ نہیں کہتے ہم سے محنت نہیں ہوتی، یہ نہیں کہتے کہ ہم سے جستجو اور لگن سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو بڑی صحیح کر رہے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فلانے نے ایسا کر کے ہمارے راستے بند کر دیا۔ تو یہ انسان کا ایک پرانی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں کے سر پہ ڈالتا ہے، اور یہ جو عاملین ہیں انہوں نے ان کا کام اور آسان کر دیا، وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل آپ کے تو راستے بالکل بند ہو گئے، آپ کے تو راستے مسدود ہے، یہ تو اچھا ہوا آپ ٹائم کے اوپر آ گئے، نہیں تو آپ کی جان بھی جانے والی تھی۔ تو وہ اس قسم کی باتیں کر کے ان کو مزید حوصلہ بھی دے دیتے ہیں اور ان کو اسی سستی اور کاہلی کے اندر جو ہے وہ سرگرداں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ ان کو نہیں کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے دوسرے نے کیا لیکن تم تو اسباب اختیار کرو، تم تو صحیح کرو، تم تو کوشش کرو، تم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، گھر کے اندر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو کام نہیں ملتا، ہمارے کو روزگار نہیں ملتا، دکان نہیں چل رہی، گھر چھوڑ کر کے گھر بند کر کے گھر پہ بیٹھے ہوئے، کیا جی ہم تو روز صبح جاتے ہیں یار، مکھیاں مار رہے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے جناب وہ کام ختم کر دیا۔ تو میرے بھائی سعی مسلسل، جہد مسلسل، یہ انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو جو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ اسباب ہم اختیار نہیں کرتے، اور جو ان اسباب کی تاثیر کے اندر معاون ثابت ہو سکتا ہے وظیفہ، یہ تعویذ، اس کے پیچھے جو ہے ہم جوتیاں گھسا چکے ہیں اپنی، کہ بس صرف وظیفے لے لیں، صرف تعویذ لے لیں، لیکن جو صحیح اور محنت جو کہ کامیابی کی ضمانت ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آج کی اس نشست کے اندر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جیسے اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، ویسے ہی جس وقت کسی منزل پہ پہنچنے میں ناکامی ہو تو ہم اس کے اسباب کے اوپر بھی صحیح کریں، اس کے اسباب کے اوپر نظر کریں، اور جو ناکامی کی وجوہات ہیں اس کو دور کریں، اور اس کے بعد دوبارہ صحیح کریں، پھر کوشش کریں، امید ہے کہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری مرتبہ ہم نے صحیح نہیں کرنا، ناکامی کے اسباب کے اوپر نظر نہیں کرنا، اور تعویذات گھماتے رہنا ہے، اور وظیفے اور چلہ کشیاں کرتے رہنا، اور کہنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسے آپ کامیابی چاہتے ہیں تو نہ کوئی تعویذ آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔